علی شریعتی ایک ایسا نام جو اسلامی انقلابی سوچ میں آج بھی گونجتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے الفاظ نے ایک تحریک کو جنم دیا، جس کے خیالات نے جمود کو چیلنج کیا اور جس کے ویژن نے ایک انقلاب کو متاثر کیا۔ آج ہم ان کے مشہور مضمون سرخ شیعت کا مقابلہ سیاہ شیعت اور اس کے ایرانی انقلاب پر اثرات کا جائزہ لیں گے۔ لیکن مضمون میں جانے سے پہلے آئیے اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں اور ان حالات کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ وجہ بنے ایران کے انقلاب کی۔ شریعتی کی خیالات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس ایران کو دیکھنا ہوگا جو شاہ ایران کے زیر حکمرانی تھا۔ ایک ایسا ایران تھا جو بظاہر تو ترقی کر رہا تھا، لیکن در حقیقت ایک آتش فشاں کے دہانے پر تھا۔ پہلوی خاندان کے آخری بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی نے ایران کی جدیدیت کے نام پر مغربی ثقافت میں ڈھالنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ امریکی اور برطانوی اثر و رسوخ کے بہت قریب تھے، جس کی وجہ سے ایران میں مغربی طرز زندگی عام ہوتا جا رہا تھا۔ ویسٹرنائزیشن کے تحت ایران میں امریکی فلمیں، فیشن اور طرز زندگی کو فروغ دیا جا رہا تھا۔ اسلامی روایات کو پس پشت ڈالا جا رہا تھا اور بہت سی مذہبی سرگرمیوں کو محدود کیا جا رہا تھا۔ تعلیمی نصاب کو مغربی معیارات پر ڈھالا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اسلامی اور مشرقی علوم جو تھے وہ پس پشت جا رہے تھے۔ شاہ کی حکومت نہ صرف مغربی طاقتوں کے زیر اثر تھی بلکہ ایک سخت گیر آمریت بھی تھی۔ سواق، شاہ کی وہ خفیہ پولیس جو ہر اس شخص کو دباتی تھی جو شاہ کے خلاف بولتا تھا۔ سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگ رہی تھی اور شاہ کے مخالفین کو گرفتار یا جلا وطن کیا جا رہا تھا۔ اظہار رائے کی آزادی نہ ہونے کے برابر تھی، یہاں تک کہ علی شریعتی کو بھی بار بار قید و بند کی صحبتیں جھیلنی پڑی۔ اقتصادی عدم مساوات بہت نمایاں تھیں۔ ظاہری طور پر ایران ایک ترقی یافتہ ملک لگتا تھا، مگر حقیقت میں معاشی ترقی صرف ایلیٹ طبقے تک محدود تھی۔ زرعی اصلاحات ناکام ہوئی، جس کی وجہ سے کسان غربت کا شکار ہوئے۔ صنعتی ترقی کا فائدہ صرف اشرافیہ یا مغربی کمپنیوں کو ہوا۔ غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا، جس سے عوام میں بے چینی پڑتی گئی۔ شاہ نے اسلامی مذہبی قیادت کو ایک خطرہ سمجھا اور مدارس، مساجد اور دوسرے اداروں کو سختیوں میں ڈھا دیا۔ آیت اللہ خمینی سمیت تمام علماء کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اسلامی ثقافتی مظاہروں پر بھی پابندیاں لگائی گئیں۔ رمضان، حج اور دیگر مذہبی تقریبات کو محدود کر دیا۔ نتیجتاً یہ سب عوامل مل کر ایک ایسے انقلاب کا بیج بو رہے تھے جو صرف ایک چنگاری سے بھڑک سکتا تھا، اور وہ چنگاری علی شریعتی جیسے مفکرین کے خیالات نے فراہم کی۔ اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ علی شریعتی کون تھے۔ علی شریعتی 1935 میں مازندران ایران میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان اسلامی علم و دانش میں گہری جڑیں رکھتے تھے۔ ان کے والد محمد تقی شریعتی ایک مذہبی اسکالر تھے جنہوں نے علی کے ابتدائی نظریات پر گہرا اثر ڈالا۔ انہیں اسلام کو ایک متحرک قوت کے طور پر دیکھنے کی ترغیب دی۔ علی شریعتی نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے فرانس کے مشہور تعلیمی ادارے سوربون یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں وہ وجودیت یعنی ایگزسٹنشلزم اور سوشلزم کے داعی بنے اور نو آبادیاتی مخالف تحریکوں کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ فرانس میں قیام کے دوران وہ یول پال اور فرانس فینن جیسے مفکروں کے ساتھ رابطے میں آئے، جن کے انقلابی نظریات نے ان پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ الجزائر کی آزادی کی تحریک میں بھی شامل رہے اور نو آبادیاتی جبر کے خلاف آواز بلند کی، لیکن ان کے خیالات کی تشکیل میں شاید سب سے بڑا کردار ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا تھا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ علامہ اقبال نے ایک ایرانی مفکر کو کیسے انسپائر کی۔ شریعتی نے علامہ اقبال کو ایک ایسے مفکر کے طور پر دیکھا جو اسلامی روحانیت کو جدید سیاسی جدوجہد کے ساتھ
جوڑتے تھے۔ اقبال کی شاعری اور فلسفہ ایک ایسے اسلام کی بات کرتے تھے جو متحرکہ ہو، جو انقلابی ہو اور ظلم کے خلاف مزاحمت کرتا ہو۔ اقبال نے جامد روایتی اسلام کو مسترد کرتے ہوئے خودی کے تصور پر زور دیا، مسلمانوں کو عمل اور جد و جہد کی دعوت دی۔ ان کا ماننا تھا کہ اسلام محض ایک مذہب نہیں بلکہ ایک تحریک بھی ہے۔ یہی خیال علی شریعتی کے دل میں گہری جڑیں پکڑ گیا۔ شریعتی کے نزدیک اسلام صرف عبادات تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سماجی اور سیاسی تبدیلی کا ذریعہ تھا۔ اسی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے سرخ شیعت بامقابلہ سیاہ شیعت کے نظریے کی وضاحت کی۔ اب ہم اس بحث کے مرکزی نقطے پر پہنچ چکے ہیں۔ شیعت کی دو مختلف شکلیں، سرخ شیعت اور سیاہ شیعت۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ علی شریعتی کے مطابق اصل شیعت ظلم کے خلاف مزاحمت، انقلاب اور انصاف کی جستجو کی علامت تھی۔ اس نظریے کو انہوں نے سرخ شیعت کہا۔ یہ وہ شیعت ہے جو امام حسین کے کربلا میں دیے گئے پیغام کی نمائندہ ہے، جہاں ایمان جدوجہد اور قربانی کے ساتھ جڑا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ حکمران طبقے اور مذہبی رہنماؤں نے شیعت کو ایک جامد رسمی اور سیاست سے دور مذہب میں بدل دیا، جسے شریعتی نے سیاہ شیعت قرار دیا۔ سیاہ شیعت کا مطلب وہ روایت ہے جس میں غم و ماتم پر مرکوز مذہب تھا، جس میں ظلم کے خلاف عملی اقدام کی بجائے رسم و رواج اور اطاعت پر زور دیا جاتا تھا۔ سرخ شیعت شہداء کا خون، انقلابی روح اور عدل و انصاف کا مطالبہ تھا، جبکہ سیاہ شیعت مذہبی طبقے کا تسلط، حکمرانوں کی خدمت اور عوام کو محکوم رکھنے کا ذریعہ تھا۔ شریعتی کی کتاب دراصل شیعت کے انقلابی تشخص کی بحالی کی پکار تھی۔ شریعتی کے خیالات نے ایرانی انقلاب کو ایک فکری بنیاد فراہم کی۔ ان کا پیغام ان نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بنا جو مغربی سامراجیت اور شاہ کی استبدادی نظام کے بیزار تھے۔ لیکن ایرانی انقلاب کی جڑیں صرف شریعتی کے نظریات میں نہیں تھیں۔ شاہ ایران کے دور میں ایران پر ایک مغرب زدہ استبدادی ریاست کا نظام تھا، جہاں عوام پر سخت پابندیاں تھیں۔ اسلام کو دبایا جا رہا تھا اور امریکی اور برطانوی مفادات کو تحفظ دیا جا رہا تھا۔ شریعتی کی تحریروں نے طلباء اور دانشوروں کو متحرک کیا، جو کہ ایک جدید مگر اسلامی انقلاب چاہتے تھے۔ عوامی تحریکوں کو متاثر کیا جو مذہبی ثقافتوں بے-افکار اور کرپٹ اشرافیہ کے خلاف برسر پیکار تھی۔ اسلامی سوشلسٹ نظریات کو عام کیا، جس نے انقلاب کو ایک مذہبی اور سماجی فرض بنا دیا۔ حالانکہ شریعتی 1977 میں وفات پا گئے، مگر ان کی تحریروں نے وہ انقلابی شعور پیدا کیا جو بالآخر شاہ کے زوال کا سبب بنا اور اسلامی انقلاب آ گیا۔ لیکن جہاں شریعتی کے نظریات نے انقلاب کو ہوا دی، وہیں اس تحریک پر جلد ہی انہی مذہبی رہنماؤں نے قبضہ کر لیا جن پر وہ تنقید کرتے تھے۔ انقلاب کے بعد آیت اللہ خمینی اور مذہبی طبقے نے ایران پر ولایت فقیہ کا نظام فائز کر دیا، جس میں اقتدار مکمل طور پر علماء کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ یہ وہی طبقہ تھا جس پر شریعتی نے سیاہ شیعت کا الزام لگایا تھا، اور یوں بہت سے لوگوں کو محسوس ہوا کہ انقلاب کی انقلابی اصولوں کو طاقت کے کھیل میں بدل دیا ہے۔ اگرچہ شریعتی نے مذہبی طبقے پہ تنقید کی تھی، مگر ان کا تعلق اہل بیت سے بہت گہرا تھا۔ ان کا نظریہ اہل بیت کی سیرت سے گہری وابستگی رکھتا تھا۔ وہ امام علی کو عدل و انصاف کا حقیقی نمونہ سمجھتے تھے اور امام حسین کو مزاحمت اور قربانی کی علامت سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کا پیغام صرف عاشوراء کے ماتم تک محدود نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف قیام کی دائمی دعوت ہے۔ علی شریعتی کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ ان کی تعلیمات
ان لوگوں کے لیے روشنی کی ایک کرن ہے جو مذہب کو ظلم کے خلاف ایک عملی طاقت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سرخیت اور سیاست کے درمیان فرق آج بھی دنیا میں نمایاں ہے، جہاں مذہب کو کبھی مزاحمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی اقتدار کے تحفظ کے۔ ہر دن عاشوراء ہے اور ہر زمین کربلا ہے۔ اس خوبصورت پیغام کے ساتھ سید محمد غازنوی کو اجازت دیجیے اور اپنے اس چینل پاکستان اپڈیٹس اوریجنلز کا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔